الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام یا رسول مصدق المصطفیٰ محمود علیہ السلام سیدنا و نبینا و شفیعنا و امامنا و منجانا و رویشنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین آنی ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقبولين المنتجبين المتقين الذين يسعى لصفتهم يكتبون ولا أنت موجود ولا أجل موجود وترك عليها ويؤمنين ونشر رياح رحمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس والبيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله عليكم أجمعين إذا قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خصوصا ميلاد النبي أحمد المجتبى محمد المجتبى سلطان الأنبياء وسلطان صلى الله عليه وسلم خصوصا ميلاد النبي سید النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خصوصاً اللہ ملاد النبی سیدنا غوث العظم خصوصاً اللہ ملاد النبی مبی و مرشد سید شاہ رشد القادری الجلانی والمحتاق القسمی والمسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو جشن آمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ میلاد النبی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ صرف میلاد النبی 12ویں شریف تک نہیں ہے، پوری ربیع الاول یا ہم یوں کہیں رسول اللہ کے غلام یہ کہیں کہ ہمیں میلاد النبی کے انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ حضور کی میلاد شریف، حضور کا ذکر تو ہم 365 دن کریں، سبحان اللہ۔ ہم محتاج نہیں ربیع الاول کے، لیکن ایک خاص موقع ہے ہمارے حضور کی آمد، اور میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تمامی حضرات رسول اللہ کی آمد میں جشن میں آپ لوگ شامل ہوئے، شرکت کیے، اور میں شکر گزار ہوں بانی محفل میرے بھائی جناب شبیر وارثی صاحب، جو میں یہاں پر ان کے گھر میں ذکر اعزاز کر رہی ہوں، فتح ابروش میں مولا انہیں ساد و آباد رکھے، سلامت رکھے، اور ان کے گھروں میں رسول اللہ کی آمد کی جشن منائی جا رہی ہے، جس گھر کو ساد و آباد رکھے، خیر و برکتیں عطا کرے، آمین ان کے روزی روٹی میں خیر و برکتیں عطا کرے۔ ویسے بھی حضور کے ٹکڑے پر پلنے والے ہیں تو عطا بھی وہی کریں گے، ہے نا، وہی ہمارے محافظ ہیں۔ بہرحال میں اپنی ذکر شروع کرتی ہوں، آواز بلند میں ایک بار درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پہلے معذرت کرنا چاہوں گی، میرے گلے میں تکلیف ہوئی تو میں آواز کو بلند نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن اسی لیے جو ہے بانی محفل نے مائک کا انتظام کیا، شکر الحمدللہ، بہت شکر گزار ہوں۔ تو اب میں بات کرتی ہوں ہمارے نبی کی شان، ہے نا، ان کی عظمت۔ ویسے تو ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں کہ ان کے بارے میں کچھ ہم بیان کر سکیں، لیکن یہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے، ہمیں شرف حاصل ہے۔ بابا سے بڑا درود پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم۔ میں کچھ واقعات میں شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھتی ہوں جو آج کے زمانے میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جی، آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ دراصل ذرا پانی منگوائیے، وہ رہنے
रोजी बेटा नॉर्मल रोजी पानी लगा तो बहुत ऐसी बातें हैं जो आप तमामी हजरात को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आज के माशरे में हमारे नबी पर जिस तरह की गुस्ताखियाँ अभी कुछ महीने पहले हुई, हम तमामी हजरात ने जो है जुलूस अज़ा किया, अपने अपने खानकाओं से आवाज़ें बुलंद हुई, जो है हर किसी ने आवाज़ उठाई और कहा कि तुम जिसकी गुस्ताखी कर रहे हो वो खुद के अमीर है। जब ना कुछ भी ना था तब हुजूर के नूर पैकर खुदाबंदी के नूर मौजूद थे। जी ग्लास जी, क्योंकि हुजूर के लिए जितनी भी हम अजमतें बयान करें वो कम है, वो कुछ भी नहीं है ना। आज के ज़माने में लोग कहते हैं कि हुजूर का जब नाम आता है तो तुम लोग ये चूमते हो। जी ये चूमते क्यों हो, ये कहाँ से आया है ना। हुजूर के मिलाद शरीफ जो है ये क्यों करते हो, इससे क्या फ़ायदा है ना। हर चीज़ लोग फ़ायदा ढूंढते हैं, इससे क्या होता है उससे क्या होता है, दलीलें मांगते हैं। शुक्रिया, दलीलें मांगते हैं है ना। तो मैं एक बात बता दूँ कि हर चीज़ दलील नहीं होती, हर चीज़ लिखावट नहीं होती, कुछ इश्क होता है, कुछ इश्क होता है, कुछ अकीदत होते हैं, कुछ अकीदे होते हैं। बहरहाल तो ये मिलाद शरीफ नहीं करनी चाहिए। मैं जिक्र कर रही हूँ, अपने ज़िक्र में मैं बयान करूँगी। और एक और बात मैं कह दूँ कि मैं इधर उधर की कोई बातें नहीं करती। मैं खुद एक सिलसिला कादरी से बिलोंग करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया कि मुझे सिर्फ यही सिखाया गया है कि इल्म की बात करें, इल्मी ही गुफ्तगू करें, इसके अलावा कुछ नहीं। बहरहाल तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कहा जाता है कि हुजूर पर सलाम नहीं पहुंचता। जी सुभान अल्लाह। और कुछ लोग कहते हैं कि नौजुबिल्लाह हुजूर हमारे और आपके जैसे। जी बहुत सारे लोग। तो चलिए एक छोटी सी गुफ्तगू यहाँ हो जाए, फिर मैं हुजूर के बारगाह में आप लोगों को ले चलूँगी, कुछ ऐसे वाक़यात में पेश करूँगी। एक बार आप लोग आवाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं ना मिलाद शरीफ ये जिक्र क्यों होता है ना। तो ये जिक्र दरअसल अल्लाह की जानिब से आया है। और सबसे पहले अगर किसी ने ये मिलादुन नबी अगर किसी ने मनाया है, किसी ने हुजूर के का जिक्र किया है, वो फरिश्तों की जात, फरिश्तों की जात। और उसके बाद हम तमामी हजरात सहाबा इकराम अजमईन की जमात तक आई कि सहाबा इकराम ने जो है मिलादुन नबी मनाया, जिक्र किया, तो हम भी करते हैं। जी ऐसा ही कि हम भी जिक्र करते हैं। तो इसकी दलील क्या बनती है? अल्लाह ने कुरान करीम में आयत उतारी, तवज्जो चाहूँगी, अल्लाह ने कुरान करीम में आयत उतारी कि जब भी कभी तुम्हारे दर पर खुशियाँ दस्तक दे तो तुम्हें भी चाहिए कि उन खुशियों में शामिल हो जाओ। ये हमारे और आपके खुशियों की बात नहीं हो रही, ये उस खुशियों की बात हो रही है जिसे हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशी का माहौल 12 हर रबीउल अव्वल में हम खुशियाँ मनाते हैं। जी कोई शक व शुबा नहीं, खुशियाँ मनाते हैं, अपने अपने घरों को सजाते हैं। और जितनी हमारी हैसियत होती है, अल्लाह ने जितना हमें अता किया है, जितना हमें धन दौलत दिया है, हम उनके मुताबिक ही हम जिक्र करते हैं, न्याज़ व नज़र करते हैं, जुलूस अज़ा निकालते हैं। एक तो ये हमारे नबी है ना, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं ना। उन्हीं की मोहब्बत में तो यहाँ आप लोग खींचे चले आए हैं और मैं हावड़ा से यहाँ आई हूँ। जी बहरहाल तो ये मैंने बता दिया कि खुशियाँ जो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नबी की आमद। जी 12 रबीउल अव्वल को इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि वो हमारे हुजूर हैं, हम उनके उम्मती हैं, है ना।
قسمتی ہے, ہماری خوش قسمتی ہے. بہرحال, اور جہاں تک ذکر کی بات آتی ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں کو پیش نظر کر دوں. موسیٰ علیہ السلام کا آپ لوگوں نے جو ہے نار نمرود کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے نار نمرود کا واقعہ. میں پورا طولانی نہیں پڑھوں گی, جو مختصر مجھے بتانا ہے میں وہی بتاؤں گا کہ یہ جو سازش رچی گئی تھی, جو پورا نار جو لگا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے کی کوشش کی گئی تھی, اس نار میں ڈالا بھی گیا تھا. بہرحال میں اس طرف نہیں جانتی. تو ایک چھوٹی سی چڑیا, ننھی سی چڑیا, سامنے سمندر تھا, اپنی ننھی سی چونچ میں چند قطرے اٹھاتی اور اس نار نمرود کو بجھانے کی کوشش کرتی, بجھانے کی کوشش کرتی. تو چڑیوں کی جماعت نے دیکھا اور کہا کہ اے ننھی سی چڑیا, یہ تو کیا کرتی ہے؟ کہا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ چڑیا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ واقعہ ہے. کہا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ میں اس نار نمرود کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک بات بتاؤ, کیا تمہارے چونچ میں چند قطرے ہیں, پانی کے چند قطرے ہیں, تو تمہارے اس چند قطرے سے پورا نار بجھ جائے گا؟ کہا نہیں, بجھے گا تو نہیں. کہا پھر تمہارے یہ کرنے کا سبب کیا ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں نا تمہارے میلاد النبی کرنے کا سبب کیا ہے, میلاد شریف منانے کا سبب کیا ہے, تو سن لیں آپ لوگ کیا سبب ہے. تو کہا میرے موسیٰ پر, میرے کلیم اللہ پر جب مصیبت آن پڑی تھی تو تب تم کہاں تھے, ہے نا؟ تو وہ چڑیا فرما رہی ہے, اگر اللہ مجھ سے یہ سوال کر دے کہ کیا کرتی میرے موسیٰ کے ساتھ تھی, تو میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے یہ پانی کے چند قطرے اپنے چونچ میں رکھ کر اس نار نمرود کو بجھانے کی کوشش کی تھی, ہے نا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یا رب العالمین, میں آپ کے موسیٰ کے ساتھ ہوں, نہ کہ نمرود کے ساتھ. تو آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں, آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ آج ہم رسول کائنات کا میلاد النبی منا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ہیں, نہ کہ ابلیس کے ساتھ, ہے نا, نہ کہ ابلیس کے ساتھ. تو یہ سبب ہے کہ میلاد النبی کرنا کیسا ہے. جی, اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہر چیز تمہارا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے, جب بھی حضور کا نام آتا ہے تو لوگ چومنے لگتے ہیں. جی, ہے نا, ایسا ہی چومنے لگتے ہو. ایک بار کو بابا سے بولو تم یہ چومنے لگتے ہو, یہ چومنا کیسا ہے نا. تو ایک صحابی رسول تھا, اذان کی صدا کی آواز آئی, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اذان کی صدا آئی. تو انہوں نے یوں انگوٹھے کو سٹا کر یوں ایسے چوما. تو کسی دوسرے صحابی رسول نے دیکھا, یہ واقعہ جامع ترمذی کی ہے. جی, سنت والجماعت کی معتبر کتاب ہے جامع ترمذی, میں وہاں سے پڑھ رہی ہوں. بہت پرانا واقعہ ہے, بہت قدیم واقعہ ہے کہ چومنا کہاں سے آیا, ہے نا, حضور کے نام پر. تو انہوں نے یہ چوما. تو کسی دوسرے صحابی رسول نے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ کی شان, جب رسول اللہ کا نام آیا تو ہمیں تعظیم کرنی چاہیے, تعظیماً ہم چومتے ہیں, تو اس لیے میں نے چوما, تعظیم کی محبت ہے نا, محبت ہے, عشق ہے. تو کہا ٹھیک ہے, لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ جی, اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ان صحابی رسول نے کہا کہ اگر میں کسی کوڑے کاغذ میں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر نبی کا نام لکھ دوں اور اگر تمہارے پیر تلے آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ آپ سب کی دل کی بات ہے, چومیں گے, اٹھائیں گے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر میرے نبی کا نام کسی پورے پنے پر ہے تو ہم اسے آنکھوں سے لگائیں گے, چومیں گے, میں اسے چوموں گا, آنکھوں سے لگاؤں گا, اور کسی محفوظ جگہ
جو ہے محفوظ کروں. ہم بھی ایسا ہی کریں گے, ہے نا, ہم بھی ایسا ہی کریں گے. تو کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے, یہ تو تحریر لکھاوٹ ہے, یہ تو لکھاوٹ ہے, لیکن آپ نے چوما کیوں؟ وہ صحابی رسول تھوڑے ناراض ہو گئے ہیں اور کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ تحریر ہے, لیکن اب تم میرا عقیدہ سن لو, میرا ایمان سن لو, میری محبت سن لو. کہا کہ جب نام محمد کسی گورے پنے پر لکھی جاتی ہے تو ہم اسے چومتے ہیں جی, لیکن جب اذان کی صدا آئی اشہد ان محمد رسول اللہ, تو میرے کانوں سے ہوتا ہوا میرے دل میں تحریر کیا, میرے دلوں کو چھوا, میرے دلوں میں تحریر ہوئی, اس لیے میں نے چوما. یہ عشق ہے, یہ محبت ہے, یہ عقیدہ ہے جو ہمارے اور آپ تک آیا ہے. ہم لوگ بھی چومتے ہیں, ہے نا, حضور کی نام آتا ہے تو کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا وما محمد الا رسول, سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ خبردار میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرا ہے, نبی ہے صرف تمہارا, محمد میرا ہے, نبی ہے تمہارا, اس لیے خبردار انہیں نام سے نہ پکارنا, جب بھی کہنا رسول اللہ کہنا, اور اگر زبان پر کبھی نام آ بھی جائے تو تعظیمت چوم لینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا جی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پہ سلام نہیں پہنچتا, جی حضور پہ سلام نہیں پہنچتا, کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, فاحش باتیں کرتے ہیں, لیکن قرآن کی آیت ہے, قرآن کون جھٹلا سکتا ہے نا. چلیے تھوڑی دیر کے لیے عقیدے کو جھٹلا بھی دے, لیکن قرآن کو کون جھٹلا, اللہ کی کتاب کو کون جھٹلا. سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اکثر ہم لوگ اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اور میرے پیارے فرشتے, فرشتوں کی جمع, میں اور میرے پیارے فرشتے اپنے حبیب پر بے شمار درود و پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم بھی ٹھیک ویسے ہی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجا کرو. یہ عقیدے کی بات نہیں ہے, یہ قرآن کی بات ہے. قرآن کو کون جھٹلائے گا, ہے نا, قرآن کو جو جھٹلائے گا وہ کافر ہوگا, ہے نا, اور جو قرآن کی باتوں پر عمل کریں گے, جو رسول اللہ کی سنتوں پر چلیں گے, وہ مومن کہلائیں گے. جی تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے بتا دیا, اور میں ایک واقعہ اور پیش نظر کروں گی. یہ صلاۃ و سلام تو قرآن میں اترا سلام کرنا چاہیے, لیکن میں بہت پرانا واقعہ میں پیش نظر کر رہی ہوں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب مسجد نبوی بس نئی ابھی بن ہی رہی تھی کہ حضور وہاں سلام ہے نا نماز پڑھاتے ہیں. تو اس زمانے میں لوگ جو ہیں رسول اللہ سے مصافحہ نہیں کرتے, رسول اللہ سے مصافحہ نہیں کرتے, رسول اللہ پر سلام نہیں بھیجتے. آج آپ دیکھیے, آج جمعے کا دن ہے نا, ہر جمعے کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے, صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, یا ہر نماز کے بعد, نماز فجر کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. اور جب ہمارے کانوں میں یہ صدا آتی ہے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیماً, ہے نا. یہ واقعہ آپ لوگ سن لیں, یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم شریف کا واقعہ ہے, بہت پرانا واقعہ ہے, اور اس کے راوی جو ہے خود جو ہے پیر نصیر الدین شاہ نے اپنے کتاب میں درج کیا تھا. یہ بہت بڑے ولی پیر گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ درپیش کیا تھا کہ یہ اس وقت کا واقعہ میں پڑھ رہی ہوں کہ جب حضور پر کوئی سلام بھی نہ بھیجتا تھا. بس ابھی فجر کی اذان ہوئی, سارے صحابہ اکرام اجمعین کی جماعت جو ہے مسجد نبوی کی طرف بڑھی تھی جی. تو وہاں یہ دیکھا گیا کہ سارے صحابہ اکرام وہاں موجود تھے, توجہ موجود تھے, اور وہاں پر جو ہے رسول اللہ آ چکے تھے.
امامتی کرنے کے لیے، جی امامتی کروانے کے لیے رسول اللہ بھی موجود آ چکے تھے۔ تو اتنے ہی میں جبریل آمین اترے۔ رسول اللہ نے کہا، پوچھا کہ اے جبرائیل تو اس وقت یہاں، توجہ چاہوں گا کہ اے جبرائیل تو اس وقت یہاں کوئی وحی لے کر آیا ہے؟ کہا نہیں، کوئی وحی لے کر نہیں آیا، لیکن اللہ بڑے جلال ہے ایک فرمان نامہ لے کر آیا ہے۔ اللہ بڑے جلال ہے۔ کہا بڑے جلال ہے کیا مطلب؟ کہا کہ جب بھی آپ نماز پڑھاتے ہیں، نماز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تب کوئی صلاۃ و سلام نہیں بھیجتا آپ پر، درود و پاک نہیں پڑھتا، اور کوئی مصافحہ نہیں کرتا، یہ اللہ کو ناگوار گزرا۔ اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل تو جا اور جا کر میرے حبیب کے امتوں سے کہہ دے، سنیں، میرے حبیب کے امتوں سے کہہ دے کہ اگر آج فجر کی نماز میں اگر کسی نے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کیا تو وہ جو ابھی نماز پڑھیں گے یا اس سے پچھلے انہوں نے حضور کے پیچھے، خاموشی اختیار کر لیں، حضور کے پیچھے انہوں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ سب کے سب باطل کہلائے۔ میں اللہ ان کی نمازوں کو رد کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ میں ان کی نمازوں کو رد کر دوں گا اگر کسی نے میرے حبیب پر نماز فجر کے بعد درود و پاک صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ سارے صحابہ اکرام و اجمعین کی جماعت نے یہ دیکھا تو سب نے کہا کہ نہیں، اب تو ہمیں پڑھنا ہی ہوگا، اب یہ قرآن میں بھی موجود ہو چکا، اور یہ اللہ نے جو ہے پکارا ہے، اللہ نے خود کہا تمام امتوں سے۔ نمازیں ہو گئی، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوا، سب نے حضور کا مصافحہ کیا، کیونکہ فرما دیا گیا تھا کہ اگر کسی نے آپ کی امت میں سے کسی نے اگر مسجد النبوی کے چوکھٹ کے باہر چوکھٹ کے باہر ایک قدم بھی رکھا بغیر حضور سے مصافحہ کیے بغیر اور بغیر صلاۃ و سلام پڑھے بغیر، تو پھر اس کی نماز کو میں رد کروں گا۔ سب نے کیا۔ یہ آیا ہے صلاۃ و سلام، یہاں سے آیا ہے، آپ لوگ دیکھ لیں، یہاں سے آیا ہے۔ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اپنا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہماری ذاتی عقیدہ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کی، جو رسول اللہ نے کیا، سنتیں ہیں، رسول اللہ کی سنتوں پر چلتے ہیں، صحابہ اکرام و اجمعین نے جو عمل کیا وہی چلتے ہیں، ہے نا۔ ایک دفعہ کا واقعہ تھا کہ حضور جو ہے کہیں سے ان کا درگزر ہو رہا تھا، حضور کا کہیں درگزر ہو رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ رسول کی جماعت ہے اور وہاں پر کچھ گفتگو ہو رہی ہے، تو حضور نے پوچھا کہ اے میرے پیارے صحابہ یہ کیا کرتے ہو، یہ عمل کیسا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ تو حضور نے منع نہیں کیا، حضور نے کہا جاری رکھو اور آگے بڑھو۔ توجہ، حضور نے کہا جاری رکھو اور آگے بڑھو۔ اب یہ حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے، کب تک ہونی ہے نا، تا قیامت ہو جائے۔ یہ تو حضور نے نہیں فرمایا، یہ تو حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے صرف اتنا ہی فرمایا کہ جاری رکھو، میری عظمت بیان کر رہے ہو تو جاری رکھو۔ یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ تمامی حضرات سے میں نے شیئر کر دیا، میں نے آپ تمامی حضرات تک پہنچا دیا۔ ایک بار آپ لوگ بابا سے بلند درود پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اول ما خلق نوری انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے خاموش ہو جائیں، اپنی دنیا میں لگا رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کی خلقت کی، اللہ نے سب سے پہلے
میرے نور کی خلقت کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ محمد کو خلقت کی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میرے نور کی خلقت کی. تو ایک جبریل امین کے ساتھ رسول اللہ چلے جا رہے ہیں، اور میں بتا دوں رسول اللہ کے نور مبارک کہاں تھا. رسول اللہ کے نور مبارک مقام عالی پر، حضور کے نور پیکر، خداوندی کے نور، مقام عالی پر حضور کے نور موجود تھے جب کچھ بھی نہ بنا تھا. جی حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کی خلقت کی سب سے پہلے، اور جبریل امین کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. حضور نے جبریل امین سے سوال کیا اور کہا کہ اے جبرائیل، تو مجھے بڑا عمر دراز معلوم ہوتا ہے. سنیں بڑا دلچسپ واقعہ. کہا کہ اے جبرائیل، تو مجھے بڑا عمر دراز معلوم ہوتا ہے، تیری عمر کیا ہوگی؟ جبریل امین نے کہا کہ میری عمر کا تقاضا تو مجھے نہیں پتا کہ میری کیا عمر ہوگی، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ 70 سالوں میں ایک تارا بڑا ٹمٹماتا ہے اور وہ چاند کے بہت قریب ہوتا ہے. 70 سالوں میں ایک مرتبہ وہ تارا چمکتا ہے، اور میں نے جو ہے اس تارے کو 70,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. جبریل امین نے کہا. تو حضور نے مسکرایا اور مسکرانے لگے. تو جبریل امین نے کہا کہ حضور کیا آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ جو ہے مذاقیہ کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، قطعاً نہیں، میں ذرا بھی تمہارا مذاق نہیں بنا، بلکہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اے جبریل، جس تو نے اس تارے کی بات کی ہے ابھی کہ تو نے اسے جو 70 سالوں میں ایک مرتبہ چمکتا ہے اور تو نے اسے 70,000 چمکنے دیکھا ہے، دراصل وہ تارا میں نہیں. دراصل وہ تارا میں نہیں. کئی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں نے تمام جہان کی خلقت ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ کچھ بھی نہ تھا لیکن میرا نور موجود تھا. ایک اللہ تھے اور ایک اللہ کا نور میں تھا. تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کروں. شاعروں نے لکھا ہے کہ جب سنیں توجہ، جب نہ جب تھا نہ کب تھا. سنیں جب نہ جب تھا، پسند آئے تو دعا ضرور دیجیے گا. جب نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ گھڑی تھے نہ گھڑیال تھے. جب نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ گھڑی تھے نہ گھڑیال تھے. نہ پھولوں میں مہک تھی نہ کلیوں میں چٹک تھی. نہ پھولوں میں مہک تھی نہ کلیوں میں چٹک تھی. نہ ہواؤں میں زور تھا نہ سمندروں میں شور تھا. سوال ہو رہا ہے تھا کیا؟ جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ تو شاعر نے کیا خوب اپنے آخری جملے میں پیش کیا ہے. اس نے بس تھا اگر ایک چیز تھا، ایک اللہ کی ہستی تھی، ایک لا الہ کی ہستی تھی اور ایک اللہ. دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ کنتو کنزر مخفیہ فخلقتو. ایک آیت وہ ہوتی ہے جو وحی ہوتی ہے نا، ایک وہ ہوتی ہے جو اللہ اپنے حبیب سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں. جی ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ کنتو کنزر مخفیہ فخلقتو خلقا، کہ اللہ نے سنے خزانہ ہے نا. اللہ فرما رہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے پہچانے، اس لیے میں نے اپنے نور سے، اللہ فرما رہے میں نے اپنے نور سے ایک نور کی خلقت کی. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں رسول اللہ کے درمیان کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی. دیکھیے جب کچھ ہوتا ہے تب آیت پیش نہیں ہوتی، آیت نہیں اترتی، وہی نہیں ہوتی. جب کچھ واقعہ ہو جاتا ہے
تب وہ آیت پیش ہوتی ہے نا. اللہ نے فرمایا، رسول اللہ کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نمازیں پڑھا کرو، ہے نا، نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے چلو. کوئی مسکین آتا، فقیر آتا، جو آتا سب کے سب حضور کے پاس جو ہوتا، یہاں تک کہ اپنے کھانا جو کھا رہے نوالا اٹھا کر ہے نا، معذوروں کی مدد کرتے ہیں، جو ہمارے خود کے امیر ہیں، کوئی شک نہیں. تو وہاں پر اللہ کے حبیب کے لیے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، عبادت کرے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب، اب آپ کے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، اب آپ تھوڑا آرام کر لیں، ہے نا، تھوڑا آرام کر لیں. لیکن اللہ کو رسول اللہ کی عبادت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے آیت بنا کر اتار دیا. جی، آیت بنا کر اتار دیا کہ نماز قائم کرتے رہو، ہے نا، زکوٰۃ دیتے چلو، نماز پڑھتے رہا کرو، زکوٰۃ دیتے چلو کرو. تو اللہ کو رسول اللہ سے کتنی محبت ہے کہ انہوں نے شب معراج میں بلا لیا، مہمان بن کر گئے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر گئے، اللہ کے گھر کے مہمان رہے، اور اللہ اور رسول اللہ کے درمیان بس کچھ یوں فاصلہ ہے یا اس سے بھی کم. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم انہی کی امت ہیں. جی، اور آج اس سے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے خاص کر میرے لیے کہ میرے پیر و مرشد کی دعا ہے جو میں آج یہاں ذکر کر رہی ہوں. جی، مخدوم اشرف سنگانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے، اور خاص طور سے غوث الاعظم کی دعا ہے، اور میرے استاد، خاص طور سے میرے استاد کی دعا ہے جو میں آج یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے عالمانہ گفتگو ہو رہی ہے ذکر کر رہی ہوں. ایک بار آپ لوگ آواز بلند پڑھ لے. اللہم صلی اللہ. جبریل امین نے فرمایا درود تاج میں خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کی، انا جبریل و آسمہ الوقار. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سنتے دیکھتے نہیں ہیں، ثم ماذا اللہ، لیکن حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی، اور میں اپنے امتوں کی حاجت، امتوں کی پریشانیوں کو ایسے سنتا ہوں جیسے میرا خدا سنتا ہے. آج اگر کوئی رسول اللہ سے حاجت طلب کرے تو اس کی حاجت ضرور روائی ہوگی، ضرور پوری ہوگی، کیونکہ اگر انہیں کے ماننے والے ہیں، اگر ان سے نہ مانگے تو کن سے مانگے. وسیلہ، جی، جو لوگ وسیلے کو کہتے ہیں کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں، جی، ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں. اب آپ مجھے ہی دیکھ لیجئے کہ میں ہاوڑا سے یہاں مٹیا بڑوز آئی ہوں، کیب سے آئی ہوں، ہے نا، کار سے آئی ہوں. کسی نہ کسی چیز کا مجھے سہارا لینا پڑا ہے نا. دنیا میں ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، دنیا میں ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے کہ دین میں نہیں. کیا بات ہے، دین میں نہیں. مجھے تو بہت ضرورت ہے، اب تو ہمیں حضرات کو بھی ضرورت ہے، الحمدللہ ہم سبھی کو ضرورت ہے. اور قرآن کریم بھی تو اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تمہیں مجھ تک پہنچنے کی چاہ ہے تو قرب وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے پوچھا نا، میں اسے پیچھے لے کر چلتی ہوں. اللہ نے کیا پوچھا؟ اللہ نے پوچھا نا کہ کہا نا اللہ نے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. جی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانیں، مجھے پہچانیں، اس لیے میں نے اپنے نور سے ایک نور کی خلقت کی. اللہ اکبر، ایک نور سے ایک نور کی خلقت کی. تو ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، ہمیں پتہ بھی نہیں اللہ دیکھتے کیسے.
ارے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے خواجہ غریب نواز کیسے دکھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ غوث الاعظم کیسے دکھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا مخدوم اشرف کیسے دکھتے ہیں، وارث شاہ کیسے دکھتے ہیں، صابر بلیت، نظام الدین اولیاء، جتنے اولیاء اللہ ہیں نا، ولی اللہ جتنے بھی اولیاء ہیں، ہم نے انہیں نہیں دیکھا، ہم اللہ کو کیسے دیکھیں؟ اور اللہ کو اگر کسی نے دیکھا ہے، باقاعدہ ملاقات کی ہے، وہ ہمارے رسول اللہ ہیں۔ اللہ نے کہا نا کہ میں چھپا ہوا خزانہ مجھے تلاش کرو، تو ہم کیسے تلاش کریں گے؟ خاموش ہو جائیں، ہم کیسے تلاش کریں گے؟ ہمیں تلاش کیسے کرنی ہوگی؟ وسیلہ چاہیے جی، ہمیں رسول اللہ کا سب سے بڑا وسیلہ مل گیا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور ہمیں کیا چاہیے جی؟ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ تمامی حضرات کا پیش نظر کر دیا۔ اب میں حضور کی نور کی بات کرتی ہوں، ایک بار اپنے باواز بلند درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ کی نور کی تماجت کتنی تیز تھی، ہے نا؟ یہ ایک شعر ہے نا، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے، تو جب نور آئے تو وہ نور کی تماجت کیسی تھی؟ ایک دم بچپن کا واقعہ رسول اللہ کا، کہ بس اب رسول اللہ کی ننھے ننھے قدم بی بی آمنہ کی گود میں ہے، بی بی آمنہ صلوات اللہ علیہا کی گود میں ہے جی۔ اور یہ کون سا وقت تھا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کئی ایسے نعت میں آیا ہے، نعت شریف میں آیا ہے، شعر میں آیا ہے کہ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتے تھے۔ تو وہ جو سحر کا جو وقت تھا، وہ ایسا وقت تھا، سمجھو ایسا وقت تھا کہ بی بی آمنہ کے گود میں حضور ہیں، تشریف لائے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک بچے کو کیسے ہم ایک عام بچے کو چادر سے لپیٹ دیتے ہیں، توجہ چاہوں، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ میں بتانے جا رہی ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ دیکھیے بس تھوڑی دیر میں یہاں رہوں گی، پھر اپنے گھر کو رخصت، آپ اپنے گھر کو رخصت، لیکن اس ذکر کو آپ لوگ کبھی نہ بھولیے گا، اس ذکر کو کبھی پیچھے نہ چھوڑیے گا جی، کیونکہ سب یہاں عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بی بی آمنہ کی گود میں رسول اللہ کے ننھے ننھے قدم ہیں، تو بی بی آمنہ نے چاروں طرف سے جو ہے رسول اللہ کو لپیٹ لیا، ریپ کر دیا چادر میں۔ تو عام بچوں کے لیے کیا کرتے کہ ان کا چہرہ کھلا رکھتے ہے نا، لیکن بی بی آمنہ نے کیا کیا، پورا چاروں طرف سے انہیں لپیٹ دیا چادر میں جی، سنیں، چاروں طرف سے لپیٹ دیا۔ تو توجہ چاہوں گی، تو جب یہ عبد المطلب علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا کہ بی بی آپ یہ کیا کرتی ہیں، چھوٹا سا ننھا سا معصوم بچہ ہے، کہیں اس کا دم نہ گھٹے جی، اس کا دم نہ گھٹ جائے۔ کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، پریشان مت ہو حضرت، کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کہ پھر بھی چھوٹا بچہ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے دیکھ کر، ہے نا، ذرا سی کسی چھوٹے بچے پر اگر چادر آ جائے تو ہم کہتے ہیں فوراً ہٹاؤ، ہے نا، کیونکہ تکلیف نہ ہو جائے، سانس پھولنے میں سانس لینے میں تکلیف نہ ہو جائے۔ تو بی بی آمنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت آپ پریشان مت ہو۔ کہا کہ نہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس کے چہرے سے کم چادر ہٹا دو، اور ویسے بھی یہ چادر اوڑھنے کا پورا ڈھانپنے کا کیا سبب بنتا ہے، مجھے سبب بتائیں۔ کہا کہ میں آپ کو بتانا نہیں دکھانا چاہتی ہوں، سنیں دکھانا چاہتی ہوں۔ کہا کیا دکھانا چاہتی ہیں آپ ذرا بتائیں۔ انہوں نے وہ آنگن میں منظر سنیں، منظر آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ کے آنکھوں کے سامنے تو نظر آتا ہی ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ منظر دیکھیں جی۔ کہا کہ بتائیں دکھائیں کیا دکھانا چاہتی ہیں آپ۔ منظر سنیں کہ ایک صحن میں وہ بیٹھی ہوئی ہے، آسمان کھلا ہے، چھت نہیں ہے آسمان میں، صحن ہوتا ہے نا، آنگن ہوتا ہے، بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، جناب خلد کے امیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لے کر، اور بس بی بی آمنہ نے ہلکی سی
ہلکی سی چادر صرف رسول اللہ کے حسین و جمیل چہرے والے نورانی پیکر خدا بندی کے چمکتے ہوئے چہرے ہلکی سی نظر آئی کہ ان کے نور کی تماجت اتنی تیز ہوئی کہ چاروں دشا، کیا شمال کیا جنوب، کیا مشرق کیا مغرب، چاروں دشا میں حضور کے نور پیکر خدا بندی پھیل گئے. تمام تارے ستارے زمین پر جھکنے لگے. سنیں، چاند تارے ستارے زمین پر جھکنے لگے اور ایک نور کا گھیرا بنا. بی بی آمنہ گود میں حضور کو گود میں لے کر نور کا دائرہ بنا اور منظر دیکھے. تمام وہ کھجور کے جو درخت تھے وہ سب کے سب رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ لینے لگے. چرند و پرند حضور کے آسمان کے اوپر طواف کرنے لگے. تمام ملائکہ مقربین، فرشتوں کی ذات، جناتوں کی ذات اپنے اصلی حالت میں آ گئے اور یہ کہنے لگے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. اے بی بی آمنہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے یہ چاند چمکتے روشن دان بچے تھی. میں نے ابھی تک کچھ پڑھا ہی نہیں، بس تھوڑی دیر اور ذکر ہونی ہے. تھوڑی دیر اور بتانے لگی ہوں آپ تمامی حضرات کو کہ حضور کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ جب بھی وہ سویا کرتے تھے چادروں میں، جب بھی اپنی کمروں میں آرام فرماتے تھے تو چادریں پورا سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ لیتے تھے. جی، سر سے لے کر پاؤں تک. سے اگر سوئیاں نڈل ہوگی نا، سوئی اگر چبھ جائے ہو جائے گا نا، گم ہو جائے گا تو ہم جانے بھی نہیں. رات کی تاریخی میں کیا سن رہے ہیں آپ سب؟ رات کی تاریخی اگر ہم سے اگر گم ہو جائے تو ہم تو 3-4 ٹارچ لائٹ لے کر گھومنے لگیں گے تاکہ نقصان نہ ہو جائے، ہے نا. ماں خدیجہ الکبریٰ کی ایک خادمہ ذکر ہو جائے پھر آپ نام پڑھنا، آرام سے پڑھنا، میں مائک دے دوں گی آپ کو. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کے کمرے میں ایک دن گئی اور انہوں نے دیکھا کہ تاختہ نہ تختہ تاخت بنا ہوتا ہے اونچی جگہ میں، تو وہاں پر اس تاخت میں کچھ نور جیسی کوئی چیز تھی. ام سلمہ جیسے ہی چوکھٹ پار کی تو وہ تھوڑی سی سہم گئی اور کہا یہ تو حضور کا کمرہ ہے، یہ تو رسول اللہ کا کمرہ ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں معجزے ملتے رہتے ہیں، یہاں معجزے دیکھنا عام بات ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے. آگے بڑھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، آگے بڑھی اور جا کر دیکھ رہی ہے کہ تختے پر جو نور جیسی کوئی چیز ہے وہ ایک چھوٹی سی کوٹلی ہے، جو نور اس پہ گھرا ہوا ہے، کوئی کوٹلی. لوگ کہتے ہیں، میں آپ کا ایک جملہ پیش کرنا چاہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ہمارے اور تمہارے جیسے ہیں، کرے نور. جی، تو ام سلمہ آگے بڑی کمرے میں تو دیکھا ایک کوٹلی رکھی ہوئی ہے اور اس کوٹلی سے چھوٹے چھوٹے ننھے نور اچھل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے نور اچھل رہے ہیں. آگے گئی، تھوڑی اور قریب گئی تو دیکھا اس کوٹلی میں سے جو چھوٹے ہے نا، اس کوٹلی میں رسول اللہ کے ناخن مبارک تھے، وہ بھی نورانی. اب اگر یہ سوال کرے کہ بھائی آپ اپنے ناخن کا کیا کرتے ہیں تو جواب یہی آئے گا کہ ہم اسے تک تراشتے ہیں تو وہ ایک گندگی ہے، ناپاکی ہے، اسے پھینک دیتے ہیں، ہے نا، کہیں نہ کہیں جو ہے پانی سے بہا دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں. لیکن پھینکتے ضرور ہے، رکھتے تو نہیں ہے نا. جی، رکھتے تو نہیں ہے. لیکن حضور اپنے ناخن مبارک کو بڑے محفوظ ترین طریقے سے رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ یہ ناخن مبارک کہیں معجزہ نہ دکھانے لگے ادھر ادھر.
اور آج یہ 1444 ہجری ہو گئی ہے نا، ابھی 1444 ہجری چل رہی ہے۔ ہر سال خواجہ غریب نواز کے در ہوا یا نظام الدین اولیاء کے در ہوا، کہیں بھی ہر درگاہوں میں، اور ریپل اسٹریٹ سے اگر کچھ لوگ ہیں تو وہاں جانتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ کا منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے جی، کروائی جاتی ہے۔ میں نے بھی زیارت کی الحمدللہ جی۔ ان کے منہ مبارک، زلف مبارک اور بھی بہت ساری بے شمار جو ہے تبرکات موجود ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر خادموں نے کہا ہے کہ جو منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے ہر سال ½ انچ بڑھتا ہے، ½ انچ بڑھتا ہے، انکریز ہوتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اب ایک جملہ پیش کروں اگر آپ کی اجازت۔ ہر سال 12 ربیع الاول آتا ہے، ہم ہر سال عید میلاد النبی مناتے ہیں، میں ہر سال ذکر کرنے جاتی ہوں، لوگ محبت سے بلاتے ہیں، میں محبت سے چلی جاتی ہوں۔ تو ہر سال تمام تر امت تو بہت ہے، عاشق رسول کے دلوں میں ہر سال محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی تو رسول اللہ کا معجزہ ہے، یہ ہماری محبت کا معجزہ ہے۔ رسول اللہ سے جو ہم محبت کرتے ہیں یہ ایک معجزہ ہے، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ بہرحال پر آپ پر